بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مؤلفین آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ والسلام کے معجزات، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بڑی بڑی نشانیوں اور نمایاں معجزات کے ساتھ تائید فرمائی ہے تاکہ یہ نشانیاں اور معجزات دلیل و برہان بن جائیں یا کسی وقتی ضرورت کے پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ یعنی معجزات جو ہے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائے۔ مثلا قرآن مجید، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ ایک قرآن مجید بھی دیا کہ قرآن مجید کے جیسا کوئی کتاب کوئی لا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ یا اسی طرح سے لاٹھی کا سانپ بن جانا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا تھا، اس عصا کو وہ اللہ کے نام سے سانپ میں تبدیل کر دیتے تھے اور وہ سانپ بن جاتا تھا، وہ لکڑی سانپ بن جاتی تھی۔ یا پرندے کا مٹی سے پیدا کرنا، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا کہ وہ مٹی کو پرندہ کی شکل دیتے تھے اور اس پہ جان پڑ جاتی تھی اللہ کے حکم سے۔ اسی طریقے سے معجزات سچی نبوت کی شہادت دینے والے کی سچائی پر دلیل ہے۔ فرمان باری تعالی ہے لقد ارسلنا رسلا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو بتانا یہی ہے کہ اللہ نے نبیوں کو معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک معجزہ قرآن شریف ہے، اور یہ قرآن شریف ہمیشہ کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک رہے گی، اور قیامت تک کے لیے قرآن شریف ایک معجزہ ہے۔ قرآن کے جیسی کوئی کتاب کوئی نہ لا سکا نہ لا سکے گا، اس طرح سے قرآن بھی معجزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی شہادت اور گواہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمان باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مندرجہ ذیل چیزوں کے بغیر ناممکن ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے میں ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، یعنی آپ کی پہچان، آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، جبکہ ہاشم قریش عرب سے، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم خلیل علیہم السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی عمر 63 برس تھی، جن میں سے 40 برس نبوت سے پہلے کے ہیں اور 23 برس نبوت و رسالت کے بعد کے ہیں۔ آپ جس بات کی خبر دیں اس کی تصدیق کرنا، جس بات کا حکم کریں اس کی اطاعت کرنا، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جانا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طریقے پر کرنا
جو آپ نے بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اعتقاد رکھنا کہ آپ تمام جن و انس کی طرف اللہ کے رسول ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ کے اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، یعنی تمام انسان، تمام جنات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آئندہ کے اسباق میں کچھ اور بھی باتیں پیش کی جائیں گی، آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔